السلام علیکم۔ یہ جو پنجاب کالج والا نظام چل رہا ہے، ہر سوشل میڈیا پر وہی ویڈیو، تو آج اس کا سارا جو ذمہ دار ہے، جس کا قصور ہے، جو اس میں ملوث ہے، وہ آج آپ کے سارا سامنے آ جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں سب سے بڑا قصور کیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے جو بڑی چیز ہے، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس گارڈ کا قصور ہے یا نہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سننا ہے، تو پھر آپ نے اس پر تبصرہ کرنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ نفس جو ہے وہ بندے کے اندر ہے، ادھر نفس ہوتا ہے، شیطان باہر ہوتا ہے۔ شیطان آتا ہے، خیال دیتا ہے، نفس وہ بندے سے کرواتا ہے۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر پردہ فرض کیا ہے، تو وہ اس فریضے سے کیوں دور ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو پردہ فرض ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ میں حیا ہونی چاہیے۔ مطلب ہر کوئی اپنی اپنی بکواس ہی کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مین جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اوپر کیوں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پردہ فرض کیا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے تو اللہ نے فرض کیا ہے نا، اس میں کوئی ہماری اصلاح ہے، ہماری خیر خواہی ہے، ہماری بھلائی ہے، اسی لیے یہ پردہ فرض کیا ہے نا۔ تو خدا جب عورت پردے میں جائے گی، سکول کالج یونیورسٹی پردے میں آئے گی، تو کسی کو یہ تو نظر نہیں آئے گا کہ یہ لڑکی کس طرح کی ہے۔ جب پردے میں جا کے بیٹھے گی، آنکھ میں حیا رکھے گی، آنکھ نیچے رکھے گی، تو یہ کام کیوں ہوں گے؟ یہ ریپ والے کام کیوں ہوں گے؟ جب پردہ ہوگا تو پردے کے باوجود کوئی کسی لڑکی کو دیکھے تو اسے چوک میں کھڑا کر لٹکا کر اس کو پھانسی دی جائے، اور پھانسی کے بعد وہ 10 دن اس کی لاش ادھر گل سڑ جائے، کسی کو اتارنے کا حکم نہ ہو۔ لوگ عبرت حاصل کریں کہ پردے والی خاتون کو دیکھنے کا انجام یہ ہے، تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ سارا قصور ماں باپ کا ہے، جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پردہ ہی نہیں دے سکتے، پھر چیخ و پکار کیوں کرتے ہیں کہ یہ درندے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا؟ تو خدا را پہلے اپنی بیٹیوں کو پردہ دو۔ جب آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی تو پھر ہی نظام ٹھیک ہوگا، بدلے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ جو اللہ کے قانون کی پابند ہوگی عورت، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے کہ اس لڑکی کا گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس نے میرے قانون کی پابندی کی ہے، اس نے پردہ اپنے اوپر لاگو کیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جس کی فرشتے حفاظت کریں گے اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ کون اس کے ساتھ کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ تو جو بندہ، جو میں شیطان اور نفس کی بات کر رہا تھا، جو بندہ جس کے 2 دشمن ہیں، شیطان اور نفس، وہ روزانہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا آج کل جو رواج چل رہا ہے،
آنکھوں پہ پف ڈالا ہوا ہے، بال آنکھوں کے آگے ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے پونچھ سی بنا کے لٹکئی ہوتی ہے، ایسے ایسے گھوم رہی ہوتی ہے وہ. تو خدا را ایسی جب حرکتیں کریں گے، جب دوپٹہ سر پہ نہیں ہوگا، دوپٹہ سینے پر نہیں ہوگا، تو کپڑے تنگ ہوں گے، تو پھر یہ فحاشی ہی ہوگی نا، یہ ریپ ہی ہوں گے نا. تو کیسے ریپ سے بچا جائے گا؟ خدا را اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو پردہ دو، اپنی بیٹیوں کو جانوروں سے بچاؤ. جب آپ پردے والی چادر اس کے اوپر ڈالو گے، پردہ دو گے، تو اللہ بھی ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، کرم ہوگا، فضل ہوگا اس پر. تو پھر کوئی جانور اس کو دیکھے گا نہیں، نہ کسی کی جرت ہوگی. یہ سارا ماں باپ کا قصور ہے، یہ ماں باپ خود کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے ماں باپ بغیرت ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے، جو یہ خود اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں لوگوں کو. جب اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض کیا تو کیوں نہیں پردہ کرواتا ہے اس کو؟ خدا را اس نظام کو بدلیں. خدا را اپنے محبوب کے صدقے، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، ان کے صدقے اس نظام کو بدلیں، اپنے معاشرے کو پاک صاف کریں. اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.